رازق ہے، اصل ہماری مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اصل مشکل کشا میرا رب ہے۔ دنیا میں جس کسی نے ہماری مدد کی، دنیا میں جس کسی نبی نے، ولی نے، پیر نے ہماری مدد کی، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سنیں، دنیا میں جس کسی پیر، ولی، نبی نے، رسول نے ہماری مدد کی، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان ساروں کی مدد کے پیچھے میرے مولا ہمیں تیری مدد شامل حال نظر آتی ہے۔ یہ سے نہیں یار، سبحان اللہ نہ کہیں۔ سنیں، یہ درسی تقریر ہے گی، دھیان دے کے سنیں تاکہ ایمان ڈگمگ 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 نہ ہو جائے۔ مولا جس کسی نے ہماری مدد کی، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان ساروں کی مدد کے پیچھے ہمیں تیری مدد شامل حال نظر آتی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا کیا ہے گا؟ اور ایک بات سنیں، میرا مولا کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہے نا، اللہ نہ کسی رسول کا محتاج ہے، نہ کسی ولی، نہ کسی پیر کا محتاج ہے۔ وہ ڈائریکٹ بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے گا۔ پیر صاحب اس نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا رکھ سکتا ہے گا تو ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ اس نے حضرت آدم اور میری ماں حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کیا ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کوارنٹائن رکھا تو کیا میرا مولا ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ دنیا حیرت میں ہے۔ آگ جو جلا کر راکھ کر دینا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے کیسے نکلے؟ کپڑا بھی نہیں جلا، کہ وہ کیا ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ یقیناً ہمارا ایمان ہے۔ مجھے بتاؤ، مچھلی دریا میں انڈا دیتے ہی اگر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے تیرنا کس نے سکھایا؟ بچڑا، گائے سے بچڑا پیدا ہوتے ہی سیدھا ماں کی آنچل پہ چلا جاتا ہے، اسے اس نے یہ راستہ کس نے سکھایا؟ سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو۔ گھونسلے کے اندر پرندے سے بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ بابا یہ اڑنا سکھایا کس نے؟ میرے رب نے۔ یہ فطری محبت ہے، رب اسے دے سکتا ہے، اسے جو چاہے مدد کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور رہی بات، یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور سنیں، مگر یہ دنیا اسباب ہے، یہاں اسباب کے بغیر چل نہیں سکتا، اسباب کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ جیسے اللہ نے کہا کون دنیا ہو گئی، مگر دنیا بنی کئی دنوں تک اللہ نے دنیا بنی۔ سنیں، اولاد کے لیے وہاں حضرت آدم کو ایسے پیدا کر دیا، مگر یہاں دنیا میں اولاد کے لیے پتی اور پتنی کا ملن ضروری ہے۔ دنیا اسباب کی جگہ ہے، اس لیے ہدایت، رہنمائی، بھلائی، سفلتا اور کامیابی کے لیے رسول کا آنا ضروری ہوتا ہے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ سسٹم بنائی ہے گی، ورنہ میرا رب چاہے تو ڈائریکٹ ہماری ہدایت دے سکتا ہے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی تو نماز میں یہ دعا مانگ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگ، تیری عبادت کرتے تیری تجھی سے مدد مانگتے ہیں گے۔ ہم نے کہا جناب اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا پہ چلنے والا ہر جیوت انسان، جیوت کی اللہ نے رزق زمین پہ رکھی ہے۔ جو زندہ انسان جتنے بھی ہے نا، پھر جانور ہو، چرندے ہو، پرند ہو، ہر ایک کی خوراک اللہ نے، رزق اللہ نے دنیا میں رکھی ہے۔ جب یہ مانتے ہو، ہر جماعتی مانتا ہے گا، تو پھر یہ دکان آپ کیوں کھولتے ہو؟ اس نے کہا بھائی دکان کھولنا ہیلا ہے گا، دکان کھولنا ہیلا ہے تو ہمارے سنی بھائی نے کہا ولیوں کے مزار پہ جانا یہ بھی وسیلہ ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی، مگر سنو، مدد کا لفظ حضرت جلوہ فرمائے، مدد کا لفظ شرک نہیں ہے۔ سنیں، مدد کا لفظ شرک نہیں، یاد رکھیے گا۔ مدد مانگو
نماز سے اور صبر سے. مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. میرے قرآن میں ہے نیکی، ہاں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ہے گا میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار جب مکہ اور مدینے والے ساتھ میں مل گئے نا تو میرے آقا نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کو کہا. اسے انصار کہتے ہیں نا، یہ ہر دوسرے کی مدد کرنے والا کہا جاتا ہے گا. پھر اور آگے چلے حضرت موسیٰ علیہ یہ مدد کا لفظ بتاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جماعت اہل سنت بالکل صحیح. میں پہلے بیس بنا رہا ہوں تاکہ دماغ ادھر ادھر نہ پھرے. یہ بیس بنا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا مانگی، یا اللہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ ہارون کو میرا مددگار بنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ ان حوارین کو میرا مددگار بنا. اور جنگ بدر ہوئی نا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حضور اور صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے تقریباً 5000 سے زیادہ آسمان سے فرشتے اتارے گے. تو یہ مدد ہے، یاد رکھیے گا لفظ. ہم کوئی شرک والا کام نہیں کرتے مدد پکار کر کے. رہی بات اولیاء اللہ کی، حدیث پاک کا مفہوم ہے گا قیامت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا. فرمایا گیا ایسے میں ایک جگہ پر تخت بچھے ہوئے ہوں گے، نورانی چہرے والے بیٹھے ہوں گے، ان کے ماتھے پر سر پر تاج ہوگا، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے جس پر نبی اور سودا بھی رشک کریں گے. جب یہ آقا نے یہ حدیث بیان کی نا تو صحابہ نے عرض کی آقا یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اللہ کے ولی ہیں. اور تمہیں ایک حدیث پاک بتاؤں سنو. ملک شام کے اندر 40 ابدال رہتے ہیں. یہ ولیوں کی ہائی کیٹیگری کے لوگ ہیں، دنیا کا نظام سنبھالتے ہیں. ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں. کسی ایک ابدال کا انتقال ہو جائے نا تو اس کی جگہ دنیا کا سنچالن کرنے کے لیے پھر دوسرے ابدال کی نوکری وہاں نیوکت کی جائے گی. اس کا شریف کے اندر حدیث پاک ہے گی. ایک اور جگہ فرمایا گیا گا میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں جو دیکھنے میں ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، مگر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لینا تو میرا مولا اس کی قسم کو پوری فرما لیتا ہے. اب یہ میں نے حدیث چند آپ کو بتائی تاکہ پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ دنیا میں ہے، اللہ کے نیک بندے. مال کہاں کھاتے، دھوکہ کہاں کھاتے؟ ہم نے نقل سے دھوکہ کھا کھا کر کے اصل سے دور ہو گئے. نقل سے دھوکہ کھا کھا کر کے اصل سے دور ہو گئے. اصل ہے ڈھونڈنے کی تلاش ہے، ڈھونڈو گے تو انشاءاللہ مل جائے گا. یاد رکھیے گا ہر صدی کے آخر میں ایک اللہ کا ولی آئے گا. مجدد سے ہم کہتے ہیں نا ہر صدی کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو اللہ کے نیک بندے کو بھیجے گا. لہذا دنیا میں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مگر مسئلہ آگے کہاں پھنستا ہے؟ کچھ لوگ نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں مگر انہوں نے کہا اس لیے نہیں مانتے. انہوں نے کہا اس لیے یعنی ہم نے کہا اس لیے نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں جو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جانتے تو ہیں مگر انہوں نے کہا اس لیے نہیں مانتے. یار لوگ ہیں نا بوٹ سوٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دکان کا پتہ لگا لیتے ہیں، موبائل خریدنے جاتے ہیں تو اچھی دکان کا پتہ لگا لیتے ہیں. یار تم پیر بنانے میں اتنا جلدی کرتے ہو، کہیں اپنی بچی دینی ہے یا لینی ہے کہ تو سامنے والے کی پوری کنڈلی نکال لیتے ہو. اور یہاں پیر بنانے میں اتنی جلدی، مرشد بنانے میں پیر بنانے میں 100 مرتبہ سوچو. پیر کہتے کسے ہیں، مرشد کہتے کسے ہیں گے؟
آج ہر کوئی ہر کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، پھر جماعت اہل سنت کو دینا پڑتا ہے. ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے گا. آپ کسی سے بھی بیعت ہو جائے اور پھر جواب ہم دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج دنیا میں پیر صاحب ہر کوئی مرید بننے کے لیے نہیں آتا، پیر بننے کے لیے آتا ہے گا. ہر کسی کو پیر بننا ہے گا. آپ کو پتا ہے میرے خواجہ ہند کے راجا نے 25 سال تک مرشد کی خدمت کی تھی، تب جا کے انہیں خلافت کے لیے ہند کا راجا بنیا. بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے سے نکلا ہے، یعنی لین دین، کچھ لینا کچھ دینا. کچھ لینا، آپ جب بیعت ہو رہے ہوتے نا تو اپنے پیر کے ہاتھوں میں کچھ دے رہے ہوتے، کچھ کہہ رہے ہوتے. آپ کا شیخ، آپ کا مرشد آپ سے کچھ کہلوا رہا ہوتا ہے گا. کیا آپ اتنے سستے ہو گئے کہ ہر کسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں؟ نہ کریں. اسماء الرجال پڑھنے کے لیے ہم اپنے استاد سے حدیثیں پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے کس سے لی، آپ استاد نے یہ حدیث کس سے لی، آپ ان کے استاد نے یہ حدیث کس سے لی. تو کیا ہم اپنے مرشد اپنے پیر سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کن سے بیعت ہیں، آپ کن نے خلافت دی ہے گی، آپ کس سلسلے سے؟ جب چاہے جس وقت چاہے بیعت ہو جاتا ہے نا 100 مرتبہ سوچیں. آج کی ٹریجڈی یہ ہے کہ خلافتیں بانٹی جاتی ہے گی، خلافتیں خدمت کی وجہ سے بانٹی جاتی ہے. حالانکہ خلافت ہے نا، سجادہ رسینی خلافت ہے نا، وہ تعلق کی بنا پر نہیں بانٹنی چاہیے، بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری اور علم کی بنا پر بانٹی جانی چاہیے. بعض مرتبہ کسی بندے میں، کسی وفادار بندے